قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم۔ آج ہم پوسٹر سٹڈیز کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج 1963 اور 1964 میں پاکستان میں جو فلمیں ریلیز ہوئیں ان کے پوسٹرز کے حوالے سے ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں گے، اور پاکستان کی ہسٹری کے علاوہ ہم جو فلمیں بنی ان کی اس تکنیکی لحاظ سے بھی ان کا جائزہ لیں گے، فلم تھیوری کے لحاظ سے جو اندازہ ہمیں ان پوسٹرز سے ہو رہا ہے۔ یہ بات میں پچھلے ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ پوسٹرز جو ہیں وہ فلم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، اور ہمارے کلچر اور ہمارے ملک کے جو سیاسی اور اکنامی حالات ہیں ان کا بھی اظہار اسی سے ہوتا ہے۔ ہم پاکستان کی تاریخ کو سلور سکرین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور فی الحال صرف پوسٹرز کے حوالے سے۔ پوسٹرز کے بعد ہم ایک ایک فلم کا جائزہ بھی لیں گے، اور اس طرح سلور سکرین کے ذریعے ہم پاکستان کی جو تاریخ ہے 1947 سے لے کے اب تک اس کو دیکھیں گے۔ اور یہ اس تاریخ کو پڑھانے کا پاکستان میں میرے خیال میں یہ پہلا طریقہ ہے، نیا طریقہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اس سے بھی تاریخ کا سبق حاصل کریں، کتابوں سے ہٹ کر ہم ایک جدید طرف آئیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو پہلے ہم ایک مختصر جائزہ لیں گے کہ 1963 اور 64 کے زمانے میں پاکستان کا جو سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی بیک گراؤنڈ تھا، یا اس وقت کیا حالات تھے۔ مختصراً، بہت مختصراً وہ یہ تھے کہ پاکستان میں 1956 کا آئین جو ہے وہ منسوخ ہو چکا تھا، اور سیاستدانوں کی نااہلی کا بہانہ بنا کر یا یہ ایک وجہ بنا کر پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ملٹری کو ہوا تھا، اور طاقت جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ تمام اختیارات سنبھال لیے تھے، اور اس کے بعد سیاستدانوں پہ کرپشن کے بے انتہا مقدمات جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے۔ یہ سیاسی بیک گراؤنڈ تھا۔ نئے آئین کے لیے، نئے آئین سازی کے لیے اصلاح مشورے شروع ہو چکے تھے، اور اس پر کام جاری تھا۔ لیکن اس میں جو مسائل تھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا جو اختلاف تھا وہ سب سے پہلے تھا، اور اسی سے جنم لے رہے تھے باقی مسائل بھی، کہ پاکستان میں نظام حکومت کیسا ہو، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، فیڈرل نظام ہو، یا وحدانی، یعنی ایک ہی صوبہ ہو اور صوبے دوسرے نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اکنامک ایشوز تھے وہ بھی تھے۔ ایوب خان نے آ کے ایک ریفارمز شروع کی تھیں اکنامکس کے حوالے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی، ڈیم بننا شروع ہوئے، منگلا ڈیم اور جو ہمارے اس طرح کے باقی بڑے ڈیم ہیں وہ سامنے آئے۔ فیصل آباد میں باقاعدہ ایک انڈسٹریل زون قائم کیا گیا، کراچی میں انڈسٹری جو ہے وہ بوم پہ تھی۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان میں بھی کام ہوا، یہ نہیں کہ نہیں ہوا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مشرقی پاکستان کو حصہ نہیں دیا گیا یا کم تھا، تو اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو 1947 سے یہ پاکستان کی پہلی جو ملٹری کو ہوا ہے، اس سے پہلے تک جو نمایاں سیاستدان تھے جو اقتدار میں رہے، مجھے حیرت ہے
کہ وہ بنگالی تھے، ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا. خواجہ ناظم الدین، اسکندر مرزا، محمد علی بوگرا، یہ نام آپ دیکھ لیں، یہ سب بنگال سے تھے اور انہوں نے ملک کا انتظام سنبھالے رکھا. اور یہی الزام حیرت ہے کہ جب بعد میں بلوچستان کا ایشو آیا کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، تو حیرت کی بات ہے بھائی، بلوچستان کے جو سردار تھے وہ بنیادی تو پاکستان کے فیڈرل نظام کا بنیادی حصہ تھے اور اہم وزارتوں پہ شامل رہے، تمام حکومتوں میں شامل رہے، صوبائی حکومت وہ خود چلاتے رہے. تو پھر اس الزام کی سمجھ نہیں آتی. اب یہ میں چھوڑتا ہوں آج کے طالب علم پہ، تحقیق کرنے والے پہ، کہ وہ اس پہ تحقیق کریں، اس کو سامنے لائیں کہ اصل وجوہات کیا تھیں، کیونکہ وہ لوگ تو خود حکومت میں شامل تھے. اچھا، اب ثقافتی لحاظ سے دیکھیں تو ایوب خان کا جو انڈسٹریلائزیشن کا منصوبہ تھا، جب انڈسٹریز بنی تو بڑے شہر بننے شروع ہوئے، اس لیے کہ جب نوکری کے ذرائع ملے، فیصل آباد میں لوگ آنا شروع ہو گئے، کراچی میں لوگ آنا شروع ہو گئے، لاہور میں شروع ہوا، حیدرآباد، ملتان، تو یہ بگ سٹی سینٹرز جو ہیں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئے یہاں پر، اگر ہم مغربی پاکستان کے حوالے سے بات کریں. اور اس کی وجہ سے ایک نیا کلچر جو ہے وہ سامنے ابھرا، دیہاتی کلچر شہری کلچر میں مکس ہونا شروع ہوا. اور ابھی ذہن میں رہے کہ ابھی پاکستانی کا جو یہ UAE کا یا سعودی عرب کا بوم تھا یہ بعد میں شروع ہوا، اس وقت نہیں تھا. اس وقت فیصل آباد، کراچی اور لاہور ہی ہمارے لیے دبئی تھے. تو دیہات سے لوگ آنا شروع ہوئے، مڈل کلاس سامنے ابھرنا شروع ہوئی، کہ جب کارخانے بنے تو مڈل کلاس کو نوکریاں ملی وہاں پہ، ٹیکنیکل بھی، نان ٹیکنیکل بھی. اور ایک بابو کا کلچر بھی سامنے آیا، شہری بابو کا کنسپٹ سامنے آیا. اور دیہات والے جو تھے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی رسومات کو، اپنے کلچر کو بدلنا شروع کیا. اور یہ بدلاؤ ہمیں واضح نظر آتا ہے ہماری اپنی فلموں میں بھی. تو یہ ایک مختصر سا اس وقت کا ثقافتی، معاشی اور سیاسی جو حالات تھے پاکستان کے وہ یہ تھے. تو آئیے اب اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں اور پوسٹرز کو دیکھتے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں 1963 میں ریلیز ہونے والی فلموں کو. ماں بیٹی فلم کا یہ پوسٹر مجھے اس لیے اچھا لگا کہ فلم تکنیکی لحاظ سے بھی اور فلم آرٹ اور استھیٹک کے لحاظ سے بھی یہ پوسٹر بہت اچھا ہے. پہلی دفعہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اچھے پوسٹر بننے کی کوشش کی گئی اور یہ کام شروع ہوا. اس کے علاوہ اس پہ جو چہرہ ہے وہ ایک عورت کا ہے، ایک عورت، اور یہ چہرہ کیا کر رہا ہے، یہ شاید فریاد ہے، یہ چیخ ہے، یہ شور ہے، آواز ہے. عورت کی آواز کی علامت ہے یہ پوسٹر. اب وہ عورت چاہے ماں کے کردار میں ہے، چاہے بیٹی کے کردار میں ہے. پاکستان میں جو معاشرہ بدل رہا تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مڈل کلاس سامنے آ رہی تھی اور عورت کی تعلیم پر توجہ دی جانے لگی. خواتین کی ایجوکیشن کے لیے نئے اسکول کھولے گئے، اور جب NGOs بھی آنا شروع ہو گئیں، انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی، شہری کلچر ڈیولپ ہوا، مڈل کلاس سامنے آئی، تو وہ عورت جو دیہاتوں کے رسم و رواج میں قید تھی وہ اس کو ایک آواز ملی. اور صرف دیہات میں نہیں، شہر میں بھی ہمارا چونکہ ثقافتی ایک کردار تھا. یا تو ہمارے یہاں عورت بہت مضبوط ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عورت دیکھیں، بعض خاندان اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، کہ جہاں اہم فیصلے جو ہیں وہ ماں، دادی یا نانی کرتی ہیں. تو ایک تو وہ روپ ہے. دوسرا یہ روپ ہے کہ عورت کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ کسی بھی اہم گھریلو فیصلے میں یا معاملے میں عورت کو نہیں پوچھا جاتا. جائیداد کا مسئلہ ہو، بچوں کے شادیوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی گھریلو ایشو ہو، تو یہاں پہلی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کی آواز جو ہے وہ ابھرنا شروع ہوئی. اس پوسٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں ایک بیل گاڑی ہے، اور بیل گاڑی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا ایک اہم ذریعہ تھا، روزگار کا ذریعہ بھی تھا. اور دیہاتی جو ہیں، جو کسان ہیں، ان کی زندگی میں بیلوں کی اور بیل گاڑی کی بہت اہمیت تھی. پھر جو خاتون آپ کو نظر آتی ہیں جو شاید فلم کا مرکزی کردار ہوں، ان کا ڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہمارے اس زمانے کا جو دیہات تھا یہ اس کی عکاسی کرتا نظر آ رہا ہے. اور پھر چاچا خام خواہ جو فلم کا نام ہے اس پہ بھی غور کیجئے. چاچا عام طور پہ باپ کو بھی کہا جاتا ہے پنجابی ثقافت میں.
تو جو باپ کا جو رول ہوتا ہے اس پہ، اور خاص طور پہ اس کو اگر ہم بیٹی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پوسٹر ہمیں اس طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ موج میلہ 1963 میں ریلیز ہوئی، پنجابی فلم تھی، اور اس کا پوسٹر جو ہے یہ بھی واضح کرتا ہے ہماری پنجاب کی ثقافت کو، اس دور میں بھی اور اب بھی کہیں کہیں بہت کم۔ اب اس وقت تو عام طور پہ یہ تھا کہ خواتین دیہاتوں میں گھروں کے جو کام تھے ایون دیہاتوں میں کام کرتی تھیں، اور اس کے سر پہ پڑا ہوا یہ مٹی کا گھڑا آپ نے دیکھا۔ اس وقت چونکہ پانی کا نظام بھی گھر گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو خواتین کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھیں یا نزدیکی ندی سے پانی بھر کے لاتی تھیں، اور یہ کام خواتین ہی کرتی تھیں، مرد نہیں کرتے تھے۔ یہ ہماری جو ثقافت تھی، جو خاص طور پہ پنجاب کے صوبے میں جو کلچر تھا، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ پوسٹر فلم کالا پانی کا جو آپ کے سامنے ہے، کالا پانی کا لفظ ہماری تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب انگریز یہاں حکمران تھے تو یہاں سے لوگوں کو سزا کے طور پہ ایک جزیرہ تھا جو کالا پانی کے نام سے مشہور ہوا، وہاں پر بھیجا جاتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں انسان کی زندگی موت سے بھی بدتر تھی، کہ وہاں اتنے حشرات و راس تھے، اتنے کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، اور اتنی مشکل زندگی تھی کہ وہ آدمی موت مانگنے لگ جاتا تھا، اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ انگلش میں بھی بہت فلمیں بنی، ہالی ووڈ میں بھی بنائی، انڈیا نے بنائی۔ تو پاکستان میں کالا پانی کا پوسٹر ہماری اس تاریخ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے، اور تکنیکی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، آرٹ کے لحاظ سے بھی تو پوسٹر بہت اچھا ہے۔ اس میں ایک دور ایک اندھیرے میں ایک دروازہ کھل رہا ہے، جہاں ہمیں ایک اندھیرا ایک شیڈو میں نظر آ رہا ہے، اور وہ دروازہ کھلنا امید کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ دامن فلم کا یہ پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں، مکمل مشرقیت اور پاکستانیت آپ کو اس پوسٹر میں نظر آئے گی۔ خاتون کا چہرہ دیکھیں، ان کے ہیئر سٹائل اور دوپٹہ اور کانوں میں پڑے ہوئے جھمکے، اور جو مردانہ کردار ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا پورا تصویر تو نہیں ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ شیروانی ہے، کالر سے لگ رہا ہے، جو ہمارے پاکستان کا قومی لباس ہے۔ اور اس وقت جو ہماری مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس فیملیز تھیں، وہاں شیروانی پہنی جاتی تھی۔ 1963 کی بات ہے، تو یہ بھی ہمارے اس کلچر کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فانوس فلم کا یہ پوسٹر، پیچھے ایک فانوس کی تصویر، نام بھی بظاہر یہ ہمارا ایرانی یا مغل دور کی روایات سے شام میں نظر آتا ہے، اور جو ڈریس پہنا ہے خاتون نے، اس کا بھی ہمارے ماضی سے وہ کلچر جو مغلیہ دور سے آ رہا تھا، اور خاص طور پہ جو ہمارے وہ علاقے تھے جو اب ہندوستان میں شامل ہیں، دہلی، لکھنؤ کے جو مسلم آبادی تھی، جو مسلمان گھرانے تھے مشرقی تہذیب میں، یہ لباس آپ کو وہاں نظر آتا ہے۔ تو وہاں سے یہ کلچر جب پاکستان میں آیا تو اس طرح یہ کلچر کا ملنا بھی اس میں شامل ہوا، اور یہ ڈریس یہاں بھی بہت مقبول ہوا۔ تانگے والا، جی تانگا یا جس کو ہم ٹانگا بھی کہتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاں پاکستان کے تمام شہروں میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا شہر میں، اور جب یہ اربن سینٹرز بننے شروع ہوئے تو وین کا جو ہے وہ بعد میں آئی آنا۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے ٹیکسی وین کا تصور ہوا، لیکن زیادہ تر اس وقت بھی یہ تانگے ہی چلا کرتے تھے۔ تو تانگے والا علامت ہے ہمارے اس کلچر کی، جہاں شہر بن رہے تھے اور شہروں میں تانگے کو استعمال کیا گیا۔ دیہاتوں سے یہ تانگا آیا تھا۔ پہلے دیہات میں بیل گاڑی ہوتی تھی، بیل گاڑی نے تانگے کی شکل اختیار کی، اور پھر وہ تانگا جو ہے وہ شہر میں آ گیا، اور تانگے والا جو ہے وہ لوور مڈل کلاس میں کہہ لوں یا غریب کلاس کی، ہمارے جو لوور درجے کی کلاس تھی، اس کی ایک علامت بنا۔ اور جو ان کے مسائل تھے، جب اربنائزیشن شروع ہوئی، انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، تو اس وقت تانگے والے جو تھے وہ ہماری اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے، اور ان کے اپنے بھی ایک سماجی مسائل بھی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ فلم یا یہ پوسٹر بھی اپنی جگہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، خواتین ہمارے ہاں بیکورڈ بھی ہم کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی آواز نہیں تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے خواتین ہر فرنٹ پہ آگے تھیں، دیہات ہوں
تو وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں. شہروں میں بھی اس دور میں بھی خواتین کام کرتی نظر آتی تھیں. پنجاب میں تندور پہ یا ہوٹلوں پہ چھوٹے چھوٹے تندور ہوتے تھے جہاں کھانا بھی ملتا تھا، تو وہ اس کو بھٹیارن کہا جاتا تھا. یہ کلچر انڈیا میں بھی تھا اور وہاں سے پنجاب میں بھی پھر یہ آیا، تو وہاں بھی خواتین ہوتی تھیں یہ جو کام کرتی تھیں. اس کے علاوہ اس فلم میں، اس پوسٹر میں آپ دیکھیں، اس خاتون نے جو اٹھایا ہوا ہے یہ ایک مشین ہے. شاید آج کی جنریشن اس سے واقف نہ ہو کیونکہ اب یہ بہت کم رہ گئی ہے. ابھی بھی کہیں کہیں ہمیں گلی کوچوں میں آواز لگاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، چھری تیز کرا لو، اس طرح کی آوازیں آپ سنتے ہیں. تو یہ وہ چھری وغیرہ جو ہے وہ تیز کرتے تھے، چاقو چھری تیز کرنے کی مشین. اور اس وقت یہ ظاہر کرتا ہے پوسٹر کہ خواتین خاص طور پہ جو پنجاب میں تھا کہ وہ یہ کام بھی کرتی تھیں. گلیوں میں عموماً خواتین یہ کام کرتی دکھائی دیتی تھی. فلم داماد کا یہ پوسٹر ایک بار پھر ہمارے دو کلچرز کو ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک شخص جو دیہات میں سے ہے جس نے بیلچہ اٹھایا ہوا ہے، اور ٹیلی فون جو خاتون نے اٹھایا، اور خاتون ایک شہری خاتون ہے، پڑھی لکھی خاتون ہے، ماڈرن فیملی کی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس وقت ٹیلی فون نیا انٹروڈیوس ہوا تھا. وہ تو بہت پہلے کیا تھا پاکستان میں، لیکن گھروں میں عام پبلک کے استعمال کے لیے بہت کم تھا. تو صرف جو اپر کلاس گھرانے تھے وہاں ہمیں ٹیلی فون نظر آتا ہے. تو ٹیلی فون، بیلچہ اور یہ علامتیں ہیں کہ دو کلچر جب مل رہے تھے کس طرح لوگ دیہات سے شہر آئے. داماد نام بھی ظاہر کرتا ہے رشتوں کے بننے کا، رشتوں کے تعلق کا. تو اس اربن کلچر نے اور دیہاتی کلچر نے جو متاثر کیا خاندانی جو ہماری لائف ہے، جو رشتہ داریاں ہیں، جو رشتے ہیں، اس پہ کیا اثر ہوا، یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اس میں بہت تبدیلی آئی. ہماری روایات بدلیں، ہمارے رسومات بدلیں، اور اس کلچر کے ادغام سے بہت سے نئے مسائل بھی سامنے آئے اور کئی مسائل حل بھی ہوئے. اور اب آگے بڑھتے ہیں 1964 کی طرف. بہت سی فلمیں 63 میں بنی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، ہم ہر فلم کا نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہمیں اتنے پوسٹر دستیاب ہیں. تو 64 کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سال میں کون سی فلمیں آئیں اور ان کے پوسٹرز کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جی، لنڈا بازار آج بھی ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ. فرق صرف یہ ہے کہ آج لنڈا بازار پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہروں کے علاوہ دیہاتوں میں بھی ملتا ہے. لیکن اس وقت 1964 میں لنڈا بازار نیا شروع ہوا یہ کنسپٹ. اور وہی میں نے کہا کہ جیسے اربن سینٹر بنے بڑے بڑے شہر، تو وہاں پہ جو لوگ دیہاتوں سے آئے تھے، جو غریب ملوں میں کام کرنے والے تھے، جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، جو غریب سرکاری ملازم تھا یا چھوٹا کاروباری طبقہ، تو وہ چونکہ ایفورڈ نہیں کر سکتا تھا مہنگے کپڑے. تو غربت اس وقت بھی ایسی ہی تھی جیسے اب ہے. تو اس لیے یہ لنڈا بازار وہاں شروع ہوا اور یہ اتنا بڑھا پھر آہستہ آہستہ کہ اس پہ باقاعدہ آپ دیکھیے کہ 1964 میں ایک فلم بھی بنی. تو یہ اس لنڈا بازار کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے پوسٹر کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بھی اس کی کتنی اہمیت تھی. فلم گہرے داغ کا یہ پوسٹر اس وقت کی لوور مڈل کلاس کی علامت، خاتون کا لباس جو روایتی ہمارے ہاں دلہن کا لباس ہوتا ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس دلہن، یہ وہ تھا. اور پیچھے جو علاؤدین صاحب کا کردار تھا اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت کا جو شہری لوور مڈل کلاس مرد تھا، اس کا جو ہیئر سٹائل اور کپڑے ہیں وہ اس کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں. آرٹ اور ثقافت دونوں لحاظ سے بہت خوبصورت پوسٹر. فلم پانی کا موضوع بھی دیکھیے، پانی. اس وقت بھی پانی بہت اہم تھا، نہ صرف پینے کے لیے بلکہ دیہاتوں میں اس وقت پانی جب کھیتوں کو لگایا جاتا تھا تو اس پانی کے لگانے پہ جھگڑے ہوتے تھے اور نسل در نسل وہ دشمنیاں چلتی تھیں کہ اس نے میرا پانی کاٹ دیا، اس نے اپنے کھیت کو لگا دیا. تو یہ پانی ہمارے اس ثقافت میں شامل تھا. اور اس کے بعد جو ڈریس آپ کو نظر آتا ہے، مرد کا بھی خاتون کا بھی، وہ بالکل اس دیہات کی عکاسی کرتا ہے، اس لائف کی عکاسی کرتا ہے. اور بیک گراؤنڈ میں نہایت خوبصورت آپ کو مدھم سا ایک کنواں جو ہے جب وہ چلتا تھا، گول چکر کنویں کا جس میں پانی کے ڈول لگے ہوتے تھے. شاید ہماری نئی نسل اس سے واقف نہیں ہے. کبھی پرانی ویڈیو کوئی فلم ملی تو میں ضرور دکھاؤں گا. جب ہم فلم پہ بات کریں گے تو یہ کنویں اور ان کے سین بھی آپ کو دکھاؤں گا. فی الحال اس پوسٹر کو دیکھیے تو یہ
مکمل طور پہ ہمارے دیہاتی کلچر کی ایک نمائندگی کرتا ہے، وہاں کے مسائل کی، اور وہاں کیا ایشوز تھے جو اس وقت تھے۔ یہ فلم بھی لگتا ہے کہ اسی پہ ہی بنی ہے، تو یہ پوسٹر آپ ہمارے پورے دیہاتی کلچر کو سامنے لے کے آتا ہے۔ اردو فلم خیبر پاس کا یہ پوسٹر اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کل کے خیبر پختونخوا کے کلچر کی عکاسی۔ خاتون یقیناً جب ماڈرن ہیں، شہری ماحول سے تعلق رکھتی ہیں اور شاید پختون نہیں ہیں، لیکن جو مرد کا رول ہے اس کا سٹائل، کپڑے، پگڑی اور وہ جو بندوق ہے جو ہمارے پختون کلچر کی ایک علامت ہے، وہ آپ کو اس میں نظر آتی ہے، اور خیبر پاس نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اسی علاقے کے حوالے سے فلم ہے۔ بیٹی فلم کا یہ پوسٹر ظاہر کر رہا ہے ایک ایسے گھرانے کو جو شہر سے ہے، باپ جو پڑھا لکھا ہے، جس نے ماڈرن ڈریس پہنا ہوا ہے، ٹائی ہے، سوٹ ہے، اور یہ وہ اپر فیملیز تھی جہاں خواتین کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، جہاں اب بیٹی کو اہمیت دی جانے لگی تھی، اور جب بیٹی کو اہمیت دی گئی تو ظاہر ہے وہ کلچر بدلا، جہاں بیٹی سے پیار دیہات میں بھی ہے، یہ فطرت میں شامل ہے، لیکن جب ہم کلچرز کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، اور معاشرہ جب بدل رہا تھا تو جب بیٹی کو تعلیم دی گئی تو اس کے ساتھ بیٹی کے لیے نئے تصورات، نئے آئیڈیاز، ایک نیا رول اس کا سامنے آیا۔ اب وہ بیٹی جو صرف گھر تک محدود تھی وہ باہر بھی آئی، وہ شہری کلچر میں باہر آ کے کام کرنے لگی، تو اس کے مسائل کچھ اور ہو گئے۔ اس کلچر میں جب وہ دیہاتوں میں کام کرتی تھی تو شاید اس کو ان مسائل کا سامنا نہیں تھا، کام تو اس نے باہر آ کے کیا، لیکن اس کلچر نے جو ٹکراؤ پیدا کیا، اب بیٹی کی جب شادی کی جاتی ہے شہر میں، ہم 1964 کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت سسرال میں کنسیپٹ بہو کا کچھ اور تھا، اس کی ذمہ داریاں اور تھیں۔ شہر میں آ کے جب یہ ٹکراؤ پیدا ہوا ذمہ داریوں کا اور اس کے کردار کا، تو پھر ایک نئے مسائل سامنے آئے، نئے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، تو یہ پوسٹر شاید اسی ہمارے جو مسائل تھے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آشیانہ فلم کا یہ پوسٹر فلم اور پوسٹر کے آرٹ کے حوالے سے اہم ہے، ایک پوسٹر جو مکمل طور میں ہمیں آرٹ کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک پردیسی ایک مٹیار، جی پنجابی فلم تھی، اور یہ پوسٹر پہلی دفعہ، اب تک ہم پوسٹرز کو اسٹڈی کر رہے تھے، ہمیں پنجابی فلم میں پہلی دفعہ جدید اسلحہ جو ہے ریوالور وہ نظر آیا۔ اب سے پہلے پوسٹرز میں کلہاڑیاں تھیں یا چھریاں تھیں، چاقو تھے، تو پہلی دفعہ ہمارے کلچر میں، ہمارے دیہات میں 1964 میں، اگر ہم بات کریں تو 60s میں، یہ آتشی اسلحہ جو ہے وہ دیہاتوں میں اس کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا، اس اسلحے کا استعمال بڑھا، اور یہاں سے ہمارے معاشرے میں تشدد کی ایک نئی جو لہر تھی وہ سامنے آئی۔ خاتون کا لباس ہمارے کلچر کے مطابق، جو دیہاتی کلچر تھا، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ ماں کا پیار، اس پوسٹر میں آپ کو وہی روایتی کلہاڑی اور روایتی جو چھریاں ہیں، جو ہتھیار ہیں وہ نظر آئیں گے، درانتی ہیں، لیکن اور جو مرد کا کردار ہے اس نے جو سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، یہ ہمارے دیہاتوں میں عام تھا، ہمارے دیہات کا ہی یہ ایک کلچر تھا، اس کی نمائندگی تھی۔ اردو فلم چنگاری کا یہ پوسٹر ہمارے شہری مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہمارا دیہات کا کلچر ہے وہ بھی ہے۔ ایک مرد جو بینچ پہ بیٹھا ہے، اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے، اگر آپ غور کریں، دھوتی اور قمیض۔ دوسرے مرد نے شرٹ پہنی ہے جو کہ جدید ہمارے مڈل کلاس کی علامت تھی، اور خاتون نے شہری لباس پہنا ہے جو کہ اس وقت شہروں میں شلوار قمیض تھا، وہ اس طرح کا تھا، دیہاتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو وہی دونوں کلچر کو جو مل رہے تھے، دونوں کلچر، جو ایوب خان ایرا کی خاص بات ہے، جو 1964 کی یا 60s کی دہائی میں انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ، اربنائزیشن کے ساتھ جو کلچرز ملے، تو یہ اس کی علامت ہے۔ باغی سپاہی ایک پیریڈ فلم جو تاریخی پچھلی گزر چکی تاریخ اس پہ مبنی کہانی۔ ہم ایسی فلموں کو اس لیے یہاں پوسٹر سٹڈیز میں نہیں لا رہے کہ ان کے پوسٹرز ظاہر ہے کہ وہ آج کے دور کے نہیں تھے، اس دور کے نہیں تھے جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں،
یہ ماضی کے تھے. لیکن ہاں اس حوالے سے یہ اہم ہے کہ جو فلم کی تحریک ہے، جو موومنٹس کی ہم نے بات کی، تو یہ رومانٹسزم ہے جو ہمیں ماضی میں لے کے جاتا ہے، جہاں ہم ماضی کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، ماضی میں اپنے عروج کو یاد کرتے ہیں، اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں. تو یہ رومانٹسزم کے حوالے سے اس طرح کی فلمیں بنتی رہیں. تو باغی سپاہی ایسی ہی ایک فلم تھی. ملنگ فلم کا پوسٹر جس پہ ایک ملنگ کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. اب ملنگ جو ہے وہ پاکستان کے اگر تمام حصوں میں دیکھا جائے، اس وقت بھی ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، دونوں پاکستان کے حصوں میں، پنجاب ہو، KPK ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ملنگ کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے. شاید اس کا ہمارے تصوف کے ساتھ، ہمارے جو ایک سوچ تھی بر صغیر میں اولیاء کے حوالے سے، مزارات کے حوالے سے، تصوف کی شاعری کے حوالے سے، اس میں ملنگ کا بہت اہم کردار تھا. اور ملنگ کے موضوع پہ بھی فلمیں بنی اور کئی فلموں میں ہمیں قوالیاں، مزاروں پہ دھمال اور ملنگ نظر آتے ہیں، اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ہماری ثقافت میں. اسی حوالے سے یہ پوسٹر جو ہے ہمارے ثقافت کے اس روپ کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے. فلم ہتھ جوڑی کا یہ پوسٹر پنجابی کلچر کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے، خاتون نے جو زیورات پہنے ہیں وہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں، بلکہ باقی صوبوں میں بھی یہ ٹیکا اور جھومر عام تھے. اس کے علاوہ جو مردوں نے ڈریس پہنے ہیں وہ دونوں ہمارے پنجابی کلچر کی ثقافت کی نشاندہی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہاتھ میں بندوق ہے، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 60s میں اس آتشی اسلحے نے دیہاتوں میں زور پکڑا، اس کا آنا شروع ہوا اور اس کا استعمال شروع ہوا. اس سے پہلے ہمیں یہ اتنا دکھائی نہیں دیتا تھا، کم ہوتا تھا بہت، لیکن 60s میں یہ اسلحہ جو ہے، جدید اسلحہ جو ہے، اس کو اس وقت کا جدید اسلحہ کہہ لیں، یہ ہمارے کلچر میں داخل ہوا. ہیرا اور پتھر وحید مراد زیبا کی بہت مشہور فلم. اس فلم میں وحید مراد جو ہیں وہ آپ کو اربن لوور مڈل کلاس کے لباس میں نظر آئیں گے، اور ان کا کردار جو تھا وہ بھی جو شہری لوور طبقہ ہے اس کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے. جو مزدور ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو وہ طبقہ ہے، اس کے مسائل کو دیکھا گیا ہے، اور یہ پوسٹر اس کی علامت ہے. فلم میخانہ کا یہ پوسٹر فلم کی کہانی سے قطع نظر آپ کو مکمل طور پہ ایک ایسی خاتون دکھا رہا ہے جو ہماری اس وقت کی مڈل اور اپر مڈل کلاس کی نمائندگی ہے. اس کے زیورات، اس کا لباس، آپ غور سے دیکھیے اس تصویر کو، تو اس دور میں جتنے بھی زیورات تھے اور جو شاید آج بھی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. ان کو اس کا پہناوا جو ہے اور جو سٹائل ہے وہ بالکل ایک مشرقی پاکستانی سٹائل ہے. جو مسلم گھرانے تھے انڈیا میں، انہوں نے یہ سٹائل اپنایا تھا اور پھر وہ یہاں بھی آیا. فرنگی ہماری تاریخ کے حوالے سے ایک فلم، وہ دور غلامی کی فلم کہ جب آزادی کی جدوجہد جاری تھی. تاریخ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہ فلم ہمیں تاریخ کی یاد کراتی ہے. تاریخ کا بھی چونکہ ہمارے موجودہ معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس پوسٹر کو اس میں شامل کیا کہ وہ تحریکیں ہماری آزادی کی 60 میں جب ہم بات کرتے ہیں ایوب خان کے دور کی، تو ریوائول کا دور بھی تھا. ہم اپنی تاریخ کو شاید اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ کس طرح ہم نے اپنی عظمت کو جو ہے وہ کھویا. تو حکومت کی بھی کوشش تھی اور اس حوالے سے کافی کام کیا گیا ادبی سطح پر اور فلموں میں بھی اور سیاسی طور پہ بھی، کہ کسی طرح سے ہم ریوائیو کریں، ہم اپنے ماضی کو جو شاندار مسلمانوں کا ماضی ہے اس کو لے کے آئیں، اور جو موجودہ معاشی یا ثقافتی انحطاط کا دور تھا وہ 60s میں سیاسی ابتری تھی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہم اپنے ماضی کو لے کے آئیں. پازیٹیولی ہم دیکھیں کہ ہم نے کس طرح جدوجہد کی، آزادی کی اہمیت کیا ہے، ہم نے کیسے آزادی حاصل کی اور اب اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، اور کس طرح ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھرنا ہے. یہ بھی 60s کی ایک تھیم ہے. 65 میں ہم آگے چلیں گے تو وار بھی ہوئی،
تو اس جنگ کے اثرات بھی جو تھے وہ ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے وہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے، 65 میں دیکھیں گے، 66 کے پوسٹرز میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوا. لیکن 60s میں کام شروع ہو چکا تھا. بھارت سے ہمیں خطرہ تھا، ہے، اور وہ اس وقت سے بھی ایک سیاسی ایشو تھا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اس طرح کی تاریخی فلمیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور یہ بھی ایک ہماری ایک فلم موومنٹ تھی. اس پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. تو یہ تھا ہمارا 1963 اور 1964 کی فلموں کے پوسٹرز کی اسٹڈی، اور اس حوالے سے پاکستان کے معاشرے کی جو ہم نے اسٹڈی کی ہے. اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اپڈیٹ پہنچتی رہیں اور ہمیں بھی حوصلہ ہو، ہم اس کام کو جاری رکھیں. کمنٹس ضرور دیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اگر آپ کو اختلاف ہے کسی بات سے تو ویلکم، آپ وہ بھی لکھیے، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا. تو اگلی قسط تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے. 65 اور اس سے آگے کے پوسٹرز کو ہم آگے ڈسکس کریں گے.